بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین اکرام، آج کی ہماری اس نشست کے اندر ایک بہت ہی اہم واقعہ جو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، وہ واقعہ بیان کرنے والے اس طرح بیان کرتے ہیں، تفصیل سے بھی بیان کرتے ہیں۔ میں اس کا خلاصہ اس طرح عرض کر دیتا ہوں۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت علقمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتایا جاتا ہے، یہ نوجوان تھے، نیک تھے، نماز روزے کے بہت پابند تھے، مگر یہ اپنی ماں پر اپنی بیوی کو ترجیح دیتے تھے۔ تو اس لیے جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ صحابہ کو تشویش ہوئی تو صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی سے دریافت کیا، تو پھر اس کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ ان کی بہت ساری خوبیاں ہیں مگر ان کی ماں ان سے ناراض ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی والدہ سے دریافت کیا تو ان کی والدہ نے ایک کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ میرا نافرمان ہے، یعنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا آپ معاف کر دیجئے، تو ان کی والدہ نے انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ لکڑیاں اکٹھا کرو تاکہ ان کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ ماں ہی ہوتی ہے تو چلا اٹھی اور کہا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں۔ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا جا کر دیکھیے کہ ان کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا۔ تو صحابہ نے آ کر اطلاع دی یا رسول اللہ جیسے ہی ان کی ماں نے ادھر معاف کیا ادھر ان کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا اور اسی طرح ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ تفصیل سے بہت لمبا چوڑا بنا کر اسے واقعہ بیان کرنے والے واعظین بیان کرتے ہیں۔ یہ انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت ہی کمزور روایت ہے۔ میں آخری میں حسب معمول دارالعلوم کی جانب سے جو اس سلسلے میں جو فتویٰ ہے وہ نقل کروں گا، جس کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے۔ یہ نہایت ہی کمزور روایت ہے، اسے بیان کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح دارالافتاء عثمانی کی جانب سے بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ اس طرح کا واقعہ بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ جامعہ اسلامیہ بن نوریہ ٹون کہ دارالافتاء سے یہی جواب آیا ہے، جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ اس طرح کا واقعہ بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں محدثین کے آراء مختلف ہیں، خاص طور سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ابن حبان، ابن ابی حاتم، ابو عبداللہ الحاکم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سخاوی، اس طرح کے کبار محدثین اکرام نے اس روایت پر سخت کلام کیا ہے اور اس کے اندر انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے اندر ایک مشہور راوی ہے جس کا نام فائد بن عبد الرحمن ہے، یہ بہت کمزور ہے، منکر الحدیث ہے اور یہ موضوع روایات بیان کرتا ہے اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو اس لیے اس طرح کا واقعہ ماں کی فضیلت بتانے کے لیے لوگوں کو نہیں بیان کرنا چاہیے۔ یہ الگ سے ایک بات یہ ہے کہ ماں کا مقام بہت اونچا ہے۔ کتنا اونچا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اپنے ذکر کے بعد ماں باپ کا ذکر کیا ہے۔ ماں کا مقام تو اسلام میں بہت اونچا بتایا گیا ہے، اتنا اونچا بتایا گیا ہے، اس کی اتنی اہم باتیں بتائی گئی ہیں اور اس کی اتنی فضیلتیں بتائی گئی ہیں، شاید ہی کہ کسی اور مذہب نے بتایا ہو۔ تو اس لیے ماں کی فضیلت پر جو صحیح روایات ہیں، جو قرآن مجید کی صحیح آیات ہیں، ان کے تحت لوگوں کو بیان کرنا چاہیے، بتانا چاہیے، نہ کہ اس طرح کی ایک موضوع روایت، نہ کہ اس طرح کی کمزور روایت جس کا بیان کرنا
فقہا کے نزدیک درست نہیں ہے، تو اس لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی روایات سننے اور بیان کرنے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اور ماں کی فضیلت اپنی جگہ ہے، بیوی کا درجہ اپنی جگہ ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔